السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو دار ارقم کے بارے میں بتائیں گے کہ دار ارقم کون سا مقام تھا اور دار ارقم کی ضرورت کیوں پیش آئی اور دار ارقم مکہ مکرمہ میں کس جگہ پر واقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دعوت کی محنت کا کام شروع کیا تو لوگ مسلمان ہونے لگے اور مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے۔ روایت کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک مرتبہ کسی گھاٹی کے اوپر عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو مشرکین مکہ کو جب علم ہوا تو وہ وہاں پر پہنچے اور نوبت لڑائی تک پہنچ گئی، اور اس موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک مشرک کو اونٹ کی ہڈی ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ اور اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچا کہ مسلمانوں کے لیے دعوت کی محنت کے لیے، آپس میں مشورے اور مشاورت کے لیے اور عبادات کے لیے کوئی مخصوص جگہ، مخصوص مقام ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام ارقم تھا، ان کا گھر تجویز کیا، اور اس جگہ پر مسلمان جمع ہوتے اور اپنی عبادت کرتے۔ یہ مقام صفا پہاڑی کے اوپر واقع تھا۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دار ارقم کس جگہ پر واقع تھا۔ اور اسی دار ارقم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ صحابی اس موقع پر کہنے لگے کہ جا کر پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ پھر وہ اپنے گھر آئے اور اپنی بہن اور بہنوئی وغیرہ کو مسلمان پایا، اور ان سے ان کی وہاں پر لڑائی بھی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مارنے سے ان کی بہن زخمی بھی ہوئی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں جب اپنی بہن کے گھر پہنچے اور وہاں پر اپنی بہن کو بھی مارا اور بہنوئی سے بھی لڑائی ہوئی، اور پھر جب ان کا غصہ کچھ نرم پڑا، کچھ ٹھنڈا ہوا، تو انہوں نے ان سے وہ قرآن کی آیات سننے کا کہا۔ تو انہوں نے قرآن کی آیات سنائی، اور اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ تو یہی دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ دار ارقم کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس موقع پر تھا۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صفا پہاڑی ہے، اور صفا پہاڑی سے جب آپ اس نیچے کی طرف اتریں گے، سعی کے دوران جب آپ سعی کرتے ہیں صفا مروہ کی، تو صفا سے جب آپ نیچے کی طرف جاتے ہیں تو یہ سامنے جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں، اور تیر سے آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے، اس جگہ کے اوپر تقریباً دار ارقم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر اس جگہ پر تھا، اور اسی جگہ پر وہ مکان تھا، اور جہاں پر مسلمان جمع ہو کر آپس میں مشورہ وغیرہ بھی کرتے تھے، اور تمام مسلمان اسی مقام کے اوپر عبادت بھی کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی دار ارقم میں اسی مقام کے اوپر اسلام بھی قبول کیا۔ تو یہ جب بھی آپ مکہ مکرمہ میں جائیں تو آپ اس زیارت کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ سامنے آپ کو دکھا رہے ہیں، اس جگہ کے اوپر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا مکان تھا، اور یہ مسلمانوں کا سمجھ لیں کہ پہلا مدرسہ تھا، اور یہاں پر مسلمان اسلام کی تعلیمات، اسلام کی تعلیم بھی سیکھتے اور اسلام کی عبادات سیکھتے اور آپس میں مشاورت بھی